ماں باپ کے آنگن میں ذرا ذرا سی تکلیف پر شور مچانے والی بیٹیاں سسرال جا کر بڑے بڑے غم کیسے چپ کر برداشت کر لیتی ہیں، کیونکہ وہاں وہ بیٹیوں جیسی نہیں ہوتی۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے۔ شریعت دیکھی جائے عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، مگر آج کی عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ عورت کا سسرال میں مقام و مرتبہ اس کا شوہر متعین کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کی عزت کرے تو سب اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ورنہ مرد کی انچاہی عورت کی سسرال میں عزت ساری زندگی نہیں بنتی۔ وہ سسرال والوں کی خدمت میں اپنا آپ بھول جائے۔ کبھی بھی اپنی بیوی کو میکے آنے جانے پر مکمل پابندی مت لگائیں۔ دیکھا گیا ہے کچھ ظالم شوہر اور سسرال والے اپنی انا کی جنگ میں بیچاری بیوی کا میکے آنا جانا تو دور، فون سننا بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اس طرح بیوی اندر ہی اندر ذہنی مریضہ بننے لگتی ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے وہ کسی قید خانے میں آ گئی ہے اور اپنی عمر سے پہلے ہی بوڑھی ہو جاتی ہے، جس کا نقصان بیوی کے ساتھ ساتھ شوہر اور بچوں پر بھی گہرا پڑتا ہے۔ کچھ مرد ساس بہو کے جھگڑوں سے تنگ آ کر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں کہ چلو دوسری بیوی مل جائے گی، مگر ماں ایک ہی ہے۔ ایسے بیوقوف مرد یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی ایک بہن ہے؟ اگر یہی سلوک اس کے ساتھ ہو تو کیا گزرے گی؟ یقین مانیے اس سوچ کے ساتھ دوسری تو کیا آپ کو پہلی بیوی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ایک مرد ہی کسی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کی عزت کرے۔ جب وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس پہ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا، اور میری بیوی ہونے کے ناطے سب کا فرض ہے کہ اس کی عزت کی جائے، تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی بیوی کی بے عزتی کر سکے۔ مرد خود عزت کرے گا بیوی کی تو سب کریں گے۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اس سے کم لڑائی جھگڑا کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 سال کی عورت بن جائے گی۔ سسرال میں اگر روٹی اچار سے بھی کھائی ہے تو میکے جا کر بتاؤ گوشت سے کھائی ہے۔ گھر بسانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں بسانا پڑتی ہیں، قربانی دینی پڑتی ہے۔ جو لڑکیاں میکے میں ہر وقت سسرال کی برائی کرتی ہیں، زیادہ گھر بھی ان کے ہی خراب ہوتے ہیں، کیونکہ تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، خیر خواہ کم ہی ہوتے ہیں۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہم سفر ملے۔ رزق عورت کے نصیب میں ہوتا ہے، جبکہ اولاد آدمی کے مقدر میں۔
رزق کے لیے آدمی نہ بدلو، اولاد کے لیے بیوی نہ چھوڑو۔ میاں بیوی اور بھروسہ۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پر صفائی نہ دینی پڑے۔ آپ کی بیوی بھی کسی کی لاڈلی بہن بیٹی ہے، آپ اس کی غلطیوں کو ایسے ہی نادان سمجھ کر معاف کر دیا کریں، جیسا کہ آپ چاہتے ہیں آپ کی بہن بیٹی کی غلطی اس کا شوہر درگزر کر دیا کرے۔ ایک عورت کے لیے شوہر ہمدرد ہو اور باقی ساری دنیا اس کے خلاف ہو تو وہ ہنسی خوشی رہ لے گی، لیکن اگر ساری دنیا ہمدرد ہو، شوہر نہ ہو، تو وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ شوہر کیسا ہو؟ ایک خوبصورت نصیحت۔ ایک شخص نے شادی کے موقع پر کسی بزرگ سے نصیحت کرنے کو کہا تو بزرگ نے یہ جامع نصیحت کی کہ تمہاری جیون ساتھی اپنے شفیق باپ، مہربان والدہ اور جان لٹانے والے بھائی کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہی ہے، لہٰذا تم اس کے لیے یہ سب کچھ بن جاؤ۔ بیوی کو تھوڑا سا ناز کا حق شریعت بھی دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، جب تو مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل میری کائنات مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیے، اللہ کے پیارے اور دو جہاں کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کی ناراضگی پر ذرا خفا نہیں ہوتے، بلکہ ان کو مناتے تھے۔ بعض لوگ خود کو بیوی پر حاکم سمجھ لیتے ہیں، جو کہ سراسر ناجائز ہے۔